بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ اس وقت آپ جو کتاب سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے انسان قرآن کی نظر میں۔ اس کا تیسرا پارٹ ملاحظہ فرمائیے۔ اس کی ہیڈنگ ہے حسین یا بدصورت۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا انسان قرآن حکیم کی نظر میں بدصورت مخلوق بھی اور حسین مخلوق بھی ہے؟ وہ بھی بہت حسین اور بہت بدصورت۔ کیا وہ دو طرح کی فطرتوں کا حامل ہے؟ یعنی اس کی آدھی فطرت نور ہے اور آدھی ظلمت۔ اور ایسا کیوں ہے کہ قرآن حکیم اس کی بہت زیادہ تعریف بھی کرتا ہے اور بے انتہا مذمت بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی تعریف اور مذمت اس سبب سے نہیں کہ وہ دو فطرتوں کا حامل ہے، گویا اس کی ایک فطرت قابل تعریف اور دوسری قابل مذمت۔ قرآن حکیم کا نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان اپنی استعدادی قوت کی بنا پر تمام کمالات کا حامل ہے اور اس کا لازم ہے کہ وہ ان کمالات کو قوت سے فعل میں لائے، اور یہ خود انسان ہی ہے جو اپنی ذات کا معمار ہے۔ انسان کے ان کمالات تک پہنچنے کی اصل شرط ایمان ہے۔ ایمان ہی سے انسان میں تقویٰ، نیک عمل اور راہ خدا میں کوشش کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ ایمان ہی کے ذریعے سے علم نفس امارہ کے ہاتھ میں ناجائز ہتھیار کی صورت سے نکل کر مفید ہتھیار کی صورت میں اختیار کرتا ہے۔ پس حقیقی انسان جو کہ خلیفۃ اللہ ہے، مسجود ملائک ہے، دنیا کی ہر چیز اسی کے لیے ہے اور تمام انسانی کمالات کا حامل ہے، وہ انسان با ایمان ہے، نہ کہ انسان بے ایمان اور ناقص ہے۔ ایسا انسان حریص اور خونریز ہے اور وہ بخیل اور خسیس ہے، وہ کافر ہے اور حیوان سے پستر۔ قرآن حکیم میں ایسی بھی آیات ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ وہ کون سا انسان ہے جس کی تعریف کی گئی ہے اور وہ کون سا انسان ہے جس کی مذمت کی گئی ہے۔ ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ انسان جو خدا پر ایمان نہیں رکھتا انسان حقیقی نہیں ہے۔ اگر انسان اس حقیقت یگانہ سے تعلق قائم کر لے جس کی یاد سے دل آرام پاتا ہے تو وہ کمالات کا حامل ہے، اور اگر وہ اس حقیقت یگانہ یعنی خدا سے جدا ہو جاتا ہے تو وہ ایک ایسے درخت کی مانند ہے جو اپنی جڑوں سے جدا ہو چکا ہے۔ اس موضوع پر ہم ذیل میں آیت بطور نمونہ پیش کرتے ہیں۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہیں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کرتے اور صبر و استقامت کی تاکید کرتے رہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے، ان کا انجام جہنم ہے اور ان کے دل ہیں وہ ان سے سمجھتے نہیں، اور آنکھیں ہیں وہ ان سے دیکھتے نہیں، اور کان ہیں کہ وہ ان سے سنتے نہیں، اور وہ ایسے ہیں جیسے چوپائے بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ متعدد پہلوؤں کی حامل مخلوق۔ اوپر کی دوسری ہیڈنگ ہماری ہے متعدد پہلوؤں کی حامل مخلوق۔ اوپر کی گفتگو سے واضح ہوا کہ انسان باوجود ان صفات کے جو اس میں اور دوسری تمام زیرو مخلوق میں مشترک ہیں ان سے بہت فاصلے پر بھی ہے۔ انسان ایک مادی اور معنوی وجود کا نام ہے۔ ان تمام مشترکات کے باوجود جو انسان اور دیگر جانداروں میں موجود ہیں، کچھ گہرے اور بنیادی فرق بھی ان کے مابین ہیں، جن میں سے ہر ایک اس کے ایک الگ پہلو کو بیان کرتا ہے اور اس کے باوجود کی تشکیل اور اس کے وجود کی تشکیل میں الگ حیثیت کا حامل ہے۔
یہ فرق 3 پہلوؤں پر مبنی ہے: اپنا اور دنیا کا ادراک، خود شناسی اور جہان شناسی۔ نمبر 2، وہ جذبات جو انسان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ نمبر 3، جذبات کے زیر اثر آنے کے بعد ان میں سے کسی کا انتخاب۔ دنیا شناسی کے پہلو سے حیوانی حواس ایسا ذریعہ ہے جن کے ذریعے وہ دنیا کو پہچانتا ہے۔ اس اعتبار سے انسان دوسرے حیوانات کے ساتھ شریک ہے، بلکہ بعض حیوانات کے حواس اس مسئلے میں انسان کے حواس سے زیادہ قوی ہیں، لیکن وہ شناخت جو حیوان اور انسان کو بذریعہ حواس حاصل ہوتی ہے سطحی اور ظاہری ہے، اور اس کی مدد سے اشیاء کی ذات اور ماہیت کی گہرائی اور ان کے باہمی منطقی روابط معلوم نہیں ہو سکتے۔ البتہ انسان میں دنیا اور اپنی شناخت و ادراک کے سلسلے میں ایک ایسی پوشیدہ قوت بھی موجود ہے جو دوسرے حیوانات میں موجود نہیں، اور وہ قوت شناخت ہے جس کے ذریعے سے وہ دنیا کے کلی قوانین کو کشف کرتا ہے، اور عالم کے کلی قوانین کی شناخت اور فطرت کے کلی قوانین کے کشف کرنے کے بعد اسی بنیاد پر فطرت پر غالب آتا ہے۔ گزشتہ مباحث میں بھی ہم نے انسان کی اس قوت شناخت کا ذکر کیا ہے اور کہا تھا کہ فکری شناخت کا ترکیبی نظام انسانی وجود کا پیچیدہ ترین نظام ہے۔ اگر اس پر صحیح طرح سے غور و فکر کیا جائے تو انسان ہی کی شناخت کے سلسلے میں حیرت و تعجب کے دروازے کھلتے جاتے ہیں۔ انسان اس قسم کی قوت شناخت کے ذریعے سے ایسے بہت سے حقائق معلوم کر سکتا ہے جن کا علم حواس ظاہری کے ذریعے سے ممکن نہیں، بلکہ ماورائے عالم کی شناخت، خصوصاً خدا کی فلسفیانہ شناخت بھی انسان ہی سے مخصوص اس وقت شناخت کی مرہون منت ہے، جبکہ جذبات کے لحاظ سے انسان بھی دوسری زیرو موجودات کی مانند مادی اور فطری جذبات اور خواہشات سے متاثر ہوتا ہے، جیسے غذا کی خواہش، نیند، جنسی تعلقات اور آرام و آسائش کی طلب وغیرہ۔ البتہ انسان کو اپنی طرف کھینچنے والے جذبات انہی پر منحصر نہیں بلکہ حجم اور روزن سے آری ایسے غیر مادی اور معنوی جذبات بھی موجود ہیں جو انسان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ معنوی جذبات کے وہ اصول جو آج تک شناخت کیے جا چکے ہیں اور جنہیں سب قبول کرتے ہیں مندرجہ ذیل امور ہیں: علم و دانائی۔ اس کے بعد جو ہیڈنگ ہے، اس کی سب ہیڈنگ سے پہلی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے علم و دانائی۔ انسان علم و دانائی کا طالب صرف اسی لیے نہیں ہے کہ وہ اسے فطرت پر غلبہ دیتے ہیں اور اس کی مادی زندگی میں اس کو نفع پہنچاتے ہیں، بلکہ اس کے اندر حقیقت اور تحقیق کی فطری جستجو موجود ہے۔ علم بہتر زندگی بسر کرنے اور اپنے فرائض کو بہتر طریقے سے انجام دینے کا ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ ذاتاً بھی انسان کو مطلوب ہے۔ چنانچہ اگر اسے یہ معلوم ہو کہ ستاروں کے ماورا بھی کوئی راز ہے جسے جاننا اور نہ جاننا اس کی زندگی پر اثر انداز نہیں ہوتا، پھر بھی وہ اس راز کے جاننے کو ترجیح دیتا ہے، وہ فطری طور پر جہالت سے فرار چاہتا ہے اور حصول علم کی جانب بھاگتا ہے۔ لہٰذا علم اور دانائی کا جذبہ وجود انسانی کے معنوی جذبوں میں سے ہے۔ دوسری سب ہیڈنگ ہے اخلاقی نیکی۔ انسان بعض ایسے کام انجام دیتا ہے جن سے اس کا مقصد نہ تو حصول منفعت ہے اور نہ دفع ضرر، بلکہ وہ ایسے کام محض ان احساسات کے زیر اثر انجام دیتا ہے جنہیں اخلاقی احساسات کہا جاتا ہے۔ اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ اس کا یہ فعل انسانیت کا تقاضا ہے۔ فرض کریں کہ ایک شخص سخت حالات میں ایک ایسے بیابان میں کھڑا ہے جہاں اس کے پاس غذا اور سامان سفر باقی نہیں رہا اور اسے ہر لمحے موت کا خطرہ درپیش ہے۔ اس اثنا میں اچانک وہاں ایک شخص پہنچتا ہے جو اس